تو درس تو پتہ نہیں جو ہوا وہ ہوا، جو سنا یا نہیں سنا جو ہوا، ایک کمنٹ یہ ہوا کہ درس دینے والی ایسی ہوتی ہیں لپسٹک لگا کر تو آ گئیں. تو کہا کہ یہ اگر اللہ والی ہوتی ان کے پاس کہاں ٹائم ہوتا کہ لپسٹک ایک تو خریدیں جا کر، اتنا بڑا گناہ کیا، لگا بھی لی بیٹھ کے اس کے بعد، تو ان کے دل میں تقویٰ کہاں ہوگا. تو یہ ہمارے یہاں ایک تصور سرائیت کر گیا ہے نا نیک لوگوں کے ساتھ کہ نیک ہوں تو ضرور سر جھاڑ منہ پھاڑ ہوں گے، اور اگر بنے سنورے ہیں تو نیک نہیں ہو سکتے. تو یہاں پہ دیکھیں کیا کہا گیا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھیے. قیمتی نہیں کہا جا رہا کہ آپ بوتیک جا کر بیٹھ جائیں، نہیں، معمولی بھی کپڑا ہو لیکن اچھا تو ہو، پلیزنگ تو ہو، صاف ستھرا تو ہو، اسمیل تو نہ آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھا کرتے تھے جب سفر میں بھی نکلتے تھے. اس میں ایک چھوٹا سا آئینہ ہوتا تھا، آپ کا کنگا ہوتا تھا، اور اس میں آپ کی اپنی زینت کی تمام چیزیں ہوتی تھیں. ایک جگہ واقعہ آتا ہے کسی کے گھر آپ ملنے جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے میں رک کر، شاید پانی تھا یا کچھ ایسا ہی ذکر آتا ہے، کوئی چیز جس میں ریفلیکشن نظر آتا ہے نا، اپنا عکس نظر آ سکتا ہے جس میں، آپ وہاں ٹھہرے اور آپ نے اپنے بال درست کیے. تو پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انسان جب کسی سے ملنے جائے تو اپنا حال حلیہ درست کر کے جائے، کہ دیکھنے والے کو آپ کو دیکھ کر وحشت نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا افتاد ان پر پڑی ہے جو اس حلیے میں یہ ہمارے گھر آ رہے ہیں، کیا پریشانی ہے ان کو. تو یہ ایٹیکیٹس، یہ کرٹسی ہم کو اسلام نے سکھائی ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے نہ ہوتا تو ہم اہتمام نہ کرتے، لیکن چونکہ آپ نے اہتمام کیا لہٰذا ہم مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی صاف ستھرے رہیں، اس کا اہتمام کریں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو جتنا گندا ہوتا ہے، سڑکوں پہ آپ نے جوگی قسم کے لوگ دیکھے ہوں گے نا، سر جھاڑ منہ پھاڑ، گندے میلے، بغیر چپلوں کے پھرتے رہتے ہیں، گلوں میں انہوں نے مالائیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بہت اللہ والے ہیں. تو گندگی کا اللہ والے ہونے سے کوئی تعلق نہیں، یہاں تو صفائی کا تعلق اللہ سے جوڑا گیا ہے. پھر لباس بھی جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں پاک صاف ہو، اور نہ صرف پاک صاف ہو لباس، اس کی بات تو ہم نے کی، بلکہ لباس اخلاقی عیب سے بھی پاک ہو. اب بتائیں کہ اخلاقی عیب سے پاک لباس کیسا ہوتا ہے؟ جی ہاں، یعنی اللہ نے اگر کسی کو وسعت دی ہے اور کسی کی حیثیت ہے تو اچھا پہننے میں، قیمتی پہننے میں حرج کوئی نہیں، لیکن غرور اور خود نمائی، ڈسپلے یا ریاکاری نہ ہو اس کے اندر. پھر یہ اخلاقی عیب ہوگا لباس کا اگر ریاکاری کے لیے یا غرور کے ساتھ لباس پہنا جائے. دراصل دیکھیں لباس کیا ہوتا ہے، انسان کے کردار کا، انسان کے مزاج کا آئینہ دار ہوتا ہے نا. جیسی انسان کی سوچ ہوتی ہے ویسی اس کی پسند ہوتی ہے، اپنی پسند کا انسان لباس پہنتا ہے. مبلغ کا لباس، مبلغ کا حال حلیہ ایسا نہ ہو جو قرآن کی تعلیمات کی نفی کرتا ہو، قرآن کی تعلیمات کو نگیٹ کرتا ہو. ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو جو بتایا جا رہا ہے اپنے حال حلیے سے کچھ اور ہی نظر آ رہا ہو. سطر کے تقاضے پورے کرنے والا لباس ہو، اور زیب اور زینت خوبصورتی کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ دین یا تقوی کے خلاف نہیں. ترمذی میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے وجود پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے. اگر صاحب حیثیت کیا ہے اللہ نے آپ کو، آپ اچھا قیمتی لباس پہن لیتی ہیں، بسم اللہ پڑھ کر پہن لیجئے، الحمدللہ کہیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے. تو یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حیثیت رکھتے ہوئے فقیروں کا سا لباس پہننا ایک طرح کی ناشکری ہے. درمیانے درجے کا لباس ہو، سادگی کا مطلب بے ڈھنگا پن بھی نہیں، لیکن اگر آپ کی حیثیت کافی ہے، آپ پیسے والی ہیں اور اپنی حیثیت سے تھوڑا کم لباس پہنتی ہیں، یہ بہرحال مطلوب ہے، یہ پسندیدہ ہے. ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص عمدہ لباس کی قدرت رکھتے ہوئے بھی ازراہ تواضع سمجھتے ہیں، ماڈسٹی کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ اسے قیامت کے روز تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو جوڑا پسند کرے پہن لے. اپنی حیثیت سے کم، آپ مثال کے طور پہ 10,000 کا جوڑا افورڈ کر سکتی ہیں اور آپ نہیں پہنتی، آپ 1,000 کا پہنتی ہیں، الحمدللہ یہ بہت پسندیدہ ہے، اچھا ہے. یہ یعنی اس میں بات یہ ہے کہ صفائی تو پسندیدہ ہے، لیکن صفائی کو بڑھا کر کہیں لباس کو پرائیورٹی نہ بنا لیا جائے.
اور دوسروں کو جج کرنے کا معیار نہ بنا لیا جائے لباس کو۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ شیخ سعدی کسی مجلس میں گئے، معمولی سا انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا۔ اس میں 2 واقعات آتے ہیں۔ جب وہ معمولی لباس پہن کر گئے تو جو دربان تھا اس نے ان کو اندر داخل نہ ہونے دیا کہ نہیں، یہ لباس پہن کے تو آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ گئے، کسی دوست سے لباس مانگا، انہوں نے لباس پہنا اور آئے اور آ کر دسترخوان پر بیٹھے۔ جب میزبان نے کھانا سامنے آفر کیا تو شیخ سعدی اپنے آستینوں کے اندر نوالے ڈالنے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس لباس کی وجہ سے آیا ہوں نا، تو اس لباس کو کھلا رہا ہوں۔ تب یہ بھی نہ اہمیت ہو جائے لباس کی کہ لوگوں ہی کو بس جج کرتے رہیں ان کا لباس دیکھ کر۔ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ کہیں وہ گئے، معمولی لباس پہنا ہوا تھا، تو کسی نے کہا کہ شیخ سعدی آپ کی غربت چھلک رہی ہے۔ ان کا کہ نہیں، تمہاری حماقت اندر جھانک رہی ہے۔ یعنی کہ احمق ہی ہوتے ہیں جو کسی کا لباس دیکھ کر اس کو جج کریں۔ اب ہم کیا ہیں؟ ہمیں عقل مند بننا ہے نا۔ کسی کا لباس نہ دیکھا کریں، اس پہ فوکس نہ کریں۔ قیمتی ہے تو اس کے اپنے لیے، معمولی ہے تو اس کے اپنے لیے، یہ دیکھیں کہتا کیا ہے وہ۔ لیکن ہمارے یہاں لباس پہ فوکس کتنا ہو جاتا ہے نا۔ اس سے پہلے کہ ہم درس والی کی بات بتائیں، پہلے درس والے کے کپڑے بتاتے ہیں، کیا پہنا تھا، اس کی کیا اہمیت ہے، کیوں دی اہمیت۔ اس کو کوشش کریں کہ اللہ میں فوکس ہی نہ کروں کس نے کیا پہنا تھا، مجھ کو یاد ہی نہ رہے کس نے کیا پہنا تھا، اس لیے کہ ضروری ہی نہیں ہے نا، کوئی امپورٹنٹ چیز ہی نہیں ہے، بس صفائی ضروری ہے۔ بس ایسا لباس ہو کہ انسان کے کردار پر کوئی حرف نہ آنے پائے۔ تو فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے، اپنا لباس، اپنا اخلاق، اپنا کردار صاف رکھیے، پاک رکھیے۔ رکھیے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خوبیاں پہلے ہی موجود تھیں، تو سب کچھ آپ کا پاک ہے، اس کو پاک رکھیے، اور جس کا پاک نہیں ہے وہ پاک کرنے کی کوشش کرے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہیے۔ اب وہی بات ایک منفی انداز میں کہی جا رہی ہے۔ رجز کا مطلب ہے گندگی۔ رجز اور رجز یعنی کہ را جیم زا اور را جیم سین ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ رجز کہا جاتا ہے اللہ کے عذاب کو، اور رجز گندگی کو کہا جاتا ہے۔ تو جو چیز بھی اللہ کے غضب کو دعوت دے اس چیز کو انسان چھوڑ دے۔ ہر قسم کی ذہنی، جسمانی، اخلاقی، روحانی گندگی سے انسان دور ہو جائے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اس سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہر گناہ اور معصیت کا کام لیا ہے کہ گناہ سے دور ہو جائیے۔ کچھ مفسرین نے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ سے مراد بتوں کو لیا ہے کہ بتوں کو چھوڑ دیجئے، بتوں سے دور ہو جائیے۔ ہر وہ کام جو عقل کو یا فطرت کو یا جسم کو نقصان پہنچائے یا ایمان کو نقصان پہنچائے، اس سے انسان اپنے آپ کو دور کر لے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ اتنی سی یہ آیت ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کتنے ہی پہلو ہیں جو کہ اس سے نکل سکتے ہیں دعوت کے اور تبلیغ کے۔ تمنن مادہ اس کا میم نون نون ہے، مراد ہے احسان۔ تو ولا تمنن، تم احسان مت کرو۔ کس نیت سے احسان مت کرو؟ اس نیت سے احسان کسی پر مت کرو کہ یہ بدلے میں میرے ساتھ اس سے بڑھ کر بھلائی کرے گا، میں اس کو تھوڑی بھلائی پہنچاؤں تو یہ کثرت سے مجھے بھلائی پہنچائے گا، یہ کام اس نیت سے نہ کرو۔ یعنی جو حسن سلوک کسی کے ساتھ کرو بے غرض ہونا چاہیے، صلے کی امید لوگوں سے نہ ہو۔ ولا تمنن تستکثر، احسان اس لیے مت کیجیے کہ لوگوں سے اور زیادہ حاصل کرنے کی تمنا ہو، اس خیال سے احسان نہ کیجیے۔ صلے کی تمنا لوگوں سے نہیں رکھنی چاہیے۔ کسی کی مہمان نوازی آپ کرتی ہیں، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہیں، اللہ کی خاطر، صلہ اس سے نہیں چاہیے۔ تعریف یا شہرت یا شکریہ کی توقع بھی نہ رکھے انسان۔ اور احسان کر کے جتانا، اس کی تو شدت سے ممانعت آتی ہے۔ تو اپنی نظر بلند کر لے انسان، احسان کرے آخرت کی خاطر، فائدہ آخرت کا سامنے ہو۔ ایک مطلب اس آیت کا یہ لیا گیا ہے۔ تو یعنی اس کا تعلق کس سے ہوا؟ انٹر پرسنل ریلیشن شپ سے۔
انسان کے ذاتی تعلقات سے اس کا تعلق ہے۔ دوسرا تعلق اس آیت کا دین سے ہے کہ دین کی بڑی سی بڑی خدمت کر کے، چاہے دین کی ہو یا جو بھی خدمت ہو، کوئی عمل اپنی نظر میں بہت بڑا نہ ہو جائے۔ یہ نہ سوچے انسان کہ واہ میں نے کیا کیا، کیا زبردست میں نے کام کر لیا۔ سیلف کنگریچولیٹری ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے نا، اپنی پیٹھ خود تھپ تھپانا کہ کیا بات ہے میری، کمال کر دیا میں نے، تو ایسا کام تو کوئی کر نہیں سکتا، یہ نہ کرو۔ عظیم سے عظیم کام کرتے ہوئے بھی اللہ ہی کی بڑائی کا خیال رہے، اپنی ذات عظمت والی نہ لگے۔ اللہ کی عظمت جب سامنے ہوتی ہے، اس کا احساس، اس کا شعور ہوتا ہے اللہ کی عظمت کا، تو بڑے سے بڑا کام بھی کوئی کر جائے تو چھوٹا ہی لگتا ہے اس کو۔ ایک اور مطلب اس کا لیا گیا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ کا، کہ آپ جو اپنی جد و جہد کر رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کاٹ مت دیجیے گا۔ تو یہ تمنن کس معنوں میں کیا گیا ہے؟ کاٹنے کے معنوں میں۔ میم نون نون کا ایک مطلب ہوتا ہے احسان، اور میم نون نون کا ایک مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا۔ ہم نے پڑھا ہے نا، وَلَكَ أَجْرٌ غَيْرَ مَمْنُون، آپ کے لیے ایک اجر ہے جس کا کہ سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ ممنون کا مطلب ہے روک دیا گیا، غیر ممنون نہ روکا جانے والا۔ تو یہاں ولا تمنن، تمنن سے مطلب ہے کہ آپ مت رک جائیے، کام شروع کر کے آپ رک مت جائیے۔ یعنی فوری طور پہ اگر کامیابی نہیں مل رہی، فوری طور پہ قبولیت نہیں مل رہی، فوری طور پہ لوگوں کے دل مائل نہیں ہو رہے، تو آپ رک مت جائیے، مایوس مت ہو جائیے، کام کو بیچم بیچ الٹپ ادھورا مت چھوڑ دیجیے بیچ میں۔ تستکثر، یہ کام بہت آگے چلے گا، بہت بڑے بڑے نتائج نکلیں گے، کثرت سے اس کے فائدے ہوں گے۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی پر احسان اس نیت سے نہ کیا جائے کہ جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہے اس سے بڑھ کر وصول ہو جائے گا، اور دین کا کام اس لیے نہ کیا جائے کہ لوگ میری عظمت کے قائل ہو جائیں گے، اور دین کے راستے میں اگر کامیابی نہیں مل رہی تو انسان کام چھوڑ نہ بیٹھے، کرتا رہے، طریقہ بدلے، کچھ سوچے لیکن کام بہرحال کنٹینیو کرے۔ تو فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ یہ سارے کام ہیں بڑے صبر آزما۔ رب کو بالفعل، رب کو پریکٹیکلی بڑا کرنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ جان بھی داؤ پہ لگانی ہوگی اور عزت بھی داؤ پہ لگانی ہوگی، مال بھی داؤ پہ لگانا ہوگا، ہر چیز کی قربانی چاہیے، وقت لگانا ہوگا، مال لگانا ہوگا، جان کھپانی ہوگی، بے عزتی بھی ہوگی، سب چیز کے لیے تیار ہو جائیں، اسلام نے پہلے ہی تیار کر دیا۔ سخت مشکلات کا سامنا ہوگا، بڑا صبر آزما کام ہے، تو صبر تو پڑے گا، لیکن صبر کا چرچا نہ کرے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، بس تو اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے، اپنے رب سے سودا کیجئے اپنے صبر کا۔ اپنا صبر لوگوں کے سامنے انسان پیش نہ کرے، اپنا صبر ڈسپلے نہ کرے۔ صبر ڈسپلے کیسے ہوتا ہے؟ یہ کہنا کہ میں نے بڑا صبر کیا، مجھ جیسا صبر تو کوئی کر نہیں سکتا، بس مجھ پر کیا گزری میں تو آپ کو بتا ہی نہیں سکتی، بس جو میں نے صبر کیا بس وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ ہم اس کو صبر سمجھتے ہیں، یہ اللہ کی خاطر نہ ہوا۔ صبر کا مطلب ہے اسے کہیں اتنا گہرا اتار دیں اس واقعے کو اپنے اندر کہ آپ خود بھی شعوری طور پہ بھول جائیں کہ اچھا ایسا بھی ہوا تھا۔ اتنا گہرا اتار دیں، اتنا گہرا اندر بلا دیں، خود بھی بلا دیں کہ میں نے کبھی صبر کیا تھا۔ ہاں، کوئی کبھی پوچھ لے آپ سے کسی کی ہمت افزائی کی خاطر، کوئی چھوٹا موٹا واقعہ سنانا چاہیں تو پھر نیت کو ٹٹول لیں، ورنہ اپنے رب کی خاطر۔ جب رب کے ساتھ سودا کر لیا ہے نا، اب صبر کو سنبھال کے، لپیٹ کے، ڈھانک کے کہیں رکھ دیں کہ جب وہ صبر اللہ کے آگے کھلے، تر و تازہ ہو، چمکدار خوبصورت موتی کی طرح ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں دکھا 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 اس کو باسی کر دیا ہو، ساری اس کا رنگ، ساری اس کی خوشبو، ساری اس کی خوبصورتی جو ہے وہ اڑ گئی ہو ڈسپلے کی وجہ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دکانوں پہ جب ہم جاتے ہیں تو کچھ کپڑے ہیں جنہوں نے ونڈو کے اندر لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا،
اس پر دھوپ پڑتی رہتی ہے، کیا حال ہو جاتا ہے نا ان کپڑوں کا، رنگ اڑ جاتا ہے، میل پڑ جاتا ہے، مٹی پڑ جاتی ہے۔ اب آپ جا کر دکان پر بیٹھیں اور دکاندار نے وہ کھڑکی والا تھان لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا، کہیں سے رنگ اڑا ہوا، کہیں سے رنگ ہے، آپ لیں گی؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کہتی ہیں اندر سے نکال کے دکھاؤ، فریش۔ ہاں، آپ کہتی ہیں فریش لا کے دکھاؤ۔ بلکہ بعض دفعہ جو فریش تھان بھی لاتا ہے آپ کہتے ہیں کھولو اس کو، اندر والا حصہ نہ پاؤ۔ یہ بھی تو کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نہیں اوپر والا جو حصہ ہے تو گندا ہو گیا، لوگوں کے ہاتھ لگے ہیں اس پہ، میلا ہو گیا، اندر سے کھولیں۔ وہ 20 گز کا بیچارہ تھان کھولتا ہے آپ کی خاطر، اندر سے ناپنا شروع کرتا ہے، تب کہیں چین آتا ہے۔ تو ہم اپنے لیے تو وہ چیز پسند کرتے ہیں نا، جو چیز ذرا ڈسپلے پر آ جائے ہم کو اچھی نہیں لگتی۔ تو صبر کو ڈسپلے مت کریں، مت داستانیں سنائیں کسی کو۔ لوگ ایک دن سن کے خوش ہوں گے، اگلے دن سن کے قبول کر لیں گے، تیسرے دن بیزار ہوں گے، چوتھے دن کہیں گے اچھا ہاں وہی والا قصہ سنا رہی ہیں نا آپ، وہ جو ہوا تھا آپ کے ساتھ، ہاں ہاں کیا ہوا تھا؟ پھر شروع ہو جاتے ہیں ہم داستان سنانی۔ میں نے جب دین کا کام شروع کیا، میں نے جب پڑھنا شروع کیا، بس بہن کیا بتاؤں کیا گزری، میاں کتنا ناراض ہوئے، نکلنے نہیں دیتے تھے، شروع ہو گئے داستان سنانی۔ لوگ کہیں گے اللہ کب ختم ہوگی ان کی کہانی؟ تو لوگوں کی نظروں سے گرتے ہیں نا اپنے صبر کا ڈسپلے کر کر کے۔ کب تک امپریس ہوں گے لوگ؟ بیزار ہو جائیں گے ایک دن۔ مت کریں یہ کام، چپن کرنا ہے اپنے آپ کو نا، گھٹانا ہے اپنے آپ کو، اللہ کے لیے صبر کریں۔ جب خوشبودار صبر اللہ کے آگے ان ریپ ہوگا نا، اللہ بہت خوش ہوگا۔ اتنا تازہ صبر ایسا سنبھال کے رکھا، تو ولی ربی کا فصبر۔ اور حقیقت ہے انسان جب اللہ کے لیے صبر کرتا ہے تو جو خوشی اس کو ملتی ہے وہ وہی جانتا ہے۔ اور جب لوگوں کو بتانے کے لیے صبر کرتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے، اس لیے کہ جتنا اس نے تکلیف برداشت کی ہوتی اگلا اس کو اپریشیٹ نہیں کر پاتا کہ اس نے کتنا برداشت کیا۔ اور ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہوتے کہ دیکھو میں نے کتنا برداشت کیا، وہ کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ آپ نے کتنی تکلیف اٹھائی، تو ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان کو تو احساس ہی نہیں کہ میں نے کتنا صبر کیا، تو آپ نے داستان کیوں سنائی؟ تبھی تو اللہ نے کہا کہ ولی ربی کا فصبر، اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے۔ کس کی ٹیڑھی نظر آپ نے برداشت کی تھی، آپ الفاظ میں اس کو بیان کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتی، اللہ جانتا ہے آپ کے دل پہ کیا گزری۔ کسی نے کس طرح مخمل میں جوتا لپیٹ کے آپ کو مارا تھا، یہ آپ کسی کو نہیں بتا سکتی، اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کس طرح کسی کا تانا آپ نے سنا تھا۔ تو خاموشی کے ساتھ پی جائیے، اس کو پینا ہم کہتے ہیں نا، ان چیزوں کو پی جائیے، اندر لے جائیے، بات نہ کریں ان کے بارے میں بس، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ صبر خوشی دے گا، یہ صبر سٹرینتھ دے گا جو اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے۔ اور لوگوں کو دکھانے کی خاطر جب صبر کیا جاتا ہے یہ مزید کمزوری کا سبب بنتا چلا جاتا ہے، انسان کو بھگانے کا سبب بنتا ہے، اور لوگوں کو دکھانے والا صبر یہ نفاق کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کو دکھانے والا صبر ایمان کی طرف اور احسان کی طرف لے کے چلتا ہے۔ تو فرمایا ولی ربی کا فصبر، اللہ کی خاطر صبر کیجئے، اللہ کی خاطر۔ اور وہ دن جو آنے والا ہے وہ دن معمولی دن نہیں جس کا سارا اہتمام کرنے کا یہاں پر ہمیں درس دیا گیا۔ کیا دن ہوگا؟ فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی، جب نقارے میں چوٹ لگا دی جائے گی۔ نقارہ ہوتا ہے نا، جنگ میں فوجی اس کو رکھتے تھے، زور کا اس کے اوپر مارا جاتا تھا تو زور کی آواز آتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ اب یہ ایونٹ شروع ہو رہا ہے۔ تو ہر جگہ تو ہم نے پڑھا نا نفخ فی الصور، پھونک مار دی جائے گی سور میں، نفخ فی الصور۔ یہاں فرمایا نقر فی الناقور، نقارے پر چوٹ لگا دی جائے گی۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے پر مامور ہیں، وہ تو پیشانی جھکائے اور سور کا نوالا بنائے، ان کے کان منتظر ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آئے، کب وہ سور میں پھونک مار دیں۔ ابھی تک تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں نا، ایک دن وہ آواز آ ہی جائے گی، وہ واقعہ رونما ہو ہی جائے گا۔ اور وہ دن کب آئے گا؟ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں بالکل ہی اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی نہ بچے، سب اٹھ جائیں گے، تب سور جو ہے وہ پھونک دیا جائے گا۔ پھر وہ دن کیسا ہوگا؟ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بڑا مشکل دن ہوگا، عسر سے لفظ بنا ہے۔ علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا، بہت بھاری دن ہوگا، بڑا مشکل دن ہوگا۔
تو یوم عسیر غیر یسیر، مثبت منفی دونوں انداز اختیار کیے گئے تاکہ ذرا اس دن کا بھاری پن ہونا، اس دن کے شدائد، اس دن کے مصائب، اس دن کی ہولناکی کا انسان کو احساس ہو. ذرا دل تو کانپے قیامت کا سوچ کے، کتنا بھاری دن ہوگا. تبھی تو اتنی زبردست تیاری کرائی ہے. کتنا مشکل پیپر ہے جس کے لیے اتنے سارے ٹیچرز بھیجے. 1,24,000 مضمون پڑھانے کے لیے کوئی اگر استاد آئیں تو سوچے مضمون کتنا مشکل ہوگا، کتنا بھاری مضمون ہوگا. اتنا آسان نہیں ہے یہ دنیا کا امتحان. دیکھنے میں تو یوں بہتی جاتی ہے نا زندگی، ایسے مدھر مدھر بہہ رہی ہے، لگتا ہے کوئی پرابلم ہی نہیں. یوں سوئے، یوں اٹھے، یوں کھایا، یوں پیا، یوں بولے، یوں لیٹے. کچھ مشکل ہے بتائیے؟ لمحہ لمحہ جب گزرتا ہے مشکل ہے. اتنی آسان لگتی ہے لیکن حساب اس کا، اس ایک ایک لمحے کا حساب کتنا بھاری، کتنا مشکل. اس کی تیاری کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام فرمایا، اتنی کتابیں، اتنے رسول، اتنے صالحین، اتنے شہداء بھیجے ہیں. تو بڑا بھاری دن ہے. اس کے بھاری پن کو ذرا محسوس کرے انسان تب تقویٰ آتا ہے. لیکن کافر ہیں کہ ماننے پر تیار نہیں. تو اب انداز بدل رہا ہے. اب یہ کنفرنٹیشن والی چیز آ گئی ہے. یہ اللہ کا باغی بن کے آ رہا ہے کافر، اللہ بھی نمٹنے کو آ گیا. ایسا تصور آتا ہے جیسے کہ ایک میدان ہے، اسے مقابلہ ہو رہا ہے. مقابلہ کس کا؟ مخلوق کا مخلوق سے نہیں، بلکہ خالق سے مقابلہ کرنے چلا آ رہا ہے کوئی. ایسا باغی بنا ہے، ایسا ریبل بنا اللہ کا. تب اللہ تعالیٰ بھی سمجھے کہ فرسٹ پرسن میں آ کے بات کر رہا ہے. فرمایا ذرنی، اچھا تو چھوڑو مجھے، ومن خلقت وحیدا، اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. اب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے ایک کردار کا. اب یہ کردار کس کا ہے؟ نام نہیں لیا گیا. بات کیا ہے؟ ٹو ہوم اٹ میں فٹ. ایک کیریکٹر اسکیچ ہے جو بتا دیا گیا. اب دیکھ لیں کہ کون اس کے اندر فٹ بیٹھتا ہے. مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ مکے کے مشہور سردار ولید بن مغیرہ پر یہ کردار بالکل گلف کی طرح فٹ بیٹھتا ہے. عرب کا سردار مانا جاتا تھا. خود اپنے آپ کو بطور فخر، بطور تکبر کے وحید ابن الوحید کہتا تھا، یعنی یکتا کا بیٹا، یونیک، ایکسیپشنل، ان پیرللڈ. تب سوچیں نا کیا غرور ہے اس کے اندر. کوئی کہے کہ میں تو ان پیرللڈ ہوں، میری تو کوئی نظیر ہی نہیں. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ قوم میں نہ کوئی میری نظیر ہے، نہ میرے باپ کی نسل پر بھی فخر. یونیک ابن یونیک اپنے آپ کو کہتا تھا. خلقت وحیدا، اللہ فرماتا ہے میں نے بنایا. اچھا ٹھیک ہے، اتنی نعمتیں میں نے اس کو دیں اور نعمتوں کو پا کر میرا ہی مخالف بن گیا، مجھ پر ہی باتیں بنانے لگ گیا. تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ذرا چھوڑو، اسے مقابلہ نہیں ہوتا، ذرا میں نمٹ لوں اس سے. تو ذرنی، چھوڑو مجھے، ومن خلقت وحیدا، اور اس کو جس کو کہ میں نے تنہا اکیلا پیدا کیا، جس دولت پر، جس نسل پر، جن چیزوں پر یہ آج اترا رہا ہے اور تکبر کر رہا ہے اور دین پر عمل کرنا اس کو اپنے لیے شرمندگی کا باعث لگ رہا ہے، امبیرسمنٹ فیل ہو رہا ہے. ذرا میں نمٹتا ہوں اس سے. پیدا تو میں نے تنہا کیا تھا نا، سب کچھ لے کر تو نہ آیا تھا، خالی ہاتھ آیا تھا. اور پھر کیا ہوا؟ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اس کو بہت سا مال دیا. مال لے کر تو نہ آیا تھا، اللہ نے دیا. ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مال اور دولت کی فراوانی تھی. مقال ابن عباس کے اس کی زمین، اس کی جائیداد مکہ سے طائف تک پھیلی ہوئی تھی، اتنا پیسے والا تھا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سالانہ آمدنی، اینول انکم 1 کروڑ دینار تھی. سوچیں کتنا پیسے والا ہوگا. کھیت اور باغات کی آمدنی تھی اور پیداوار اس کی تھی، گرمی سردی ہر موسم میں وہ آمدنی اس کی آتی رہتی تھی. تو فرمایا اللہ نے کہ میں نے اس کو دیا، خود لے کر تو دنیا میں نہیں آیا تھا. یہ دراصل یہ احساس کہ اللہ نے دیا میرا نہیں، یہ تکبر کا توڑ ہے. یہ احساس رہے کہ میں کسی قابل نہیں،
لاکھ کوشش کے باوجود میں اس کو حاصل کر نہیں سکتی تھی، اگر میرا رب نہ دیتا۔ فوراً گردن جھک جاتی ہے، ساری اکڑ نکل جاتی ہے، ساری میں نکل جاتی ہے۔ ممدود مال تھا اس کا، ولید بن مغیرہ کا۔ مدہ یا مدو کہتے ہیں کھینچنے کو۔ اتنا مال تھا کہ گننے کے لیے بھی بڑی مدت چاہیے تھی، بڑا ٹائم لگتا ہوگا اس کا مال گننے میں۔ تو مال بہت تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگوں کے پاس اگر پراسپیرٹی ہے تو پیس نہیں ہوتا ہے نا۔ آج کل یہی مسئلہ ہے، ملینئرز ہیں تو نیند نہیں آتی، بلینئرز ہیں تو اولاد نافرمان ہے، اذیت اور سوہانے رو بنی ہوئی ہے۔ ولید بن مغیرہ کا کیا تھا حال؟ مال بھی بہت تھا، گھر کی طرف سے بھی بڑا آسودہ تھا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، میں نے اس کو بہت سا مال دیا، اور خوشی بھی دی، خوشحالی بھی دی، پیس بھی، پراسپیرٹی بھی۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے۔ کہا جاتا ہے اس کے 10 یا 12 بیٹے تھے، ہر جگہ اس کے ساتھ ہوتے، اس کا کاروبار سنبھالتے، اور بڑی صلاحیت، بڑی قابلیت رکھنے والے بیٹے تھے۔ ولید بن مغیرہ کے ایک بیٹے کا ذکر ہمیں ملتا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ تو آپ سوچیں کہ جس کا بیٹا خالد بن ولید جیسا ہو، اس کے اپنے اندر بھی خوبیاں کتنی ہوں گی، اور کتنا فخر ہوگا اس کو اپنے بیٹوں کے اوپر۔ ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ مشرک اور کافر بھی اچھی اولاد اٹھا سکتے ہیں، کافر و مشرکوں کی اولاد بھی فرما بردار ہو سکتی ہے، یہ فطرت کے اندر ہے انسان کی، اس کے لیے کسی وحی کی ضرورت نہیں۔ تو اس کے بیٹے تھے، اور بیٹے کیسے تھے؟ شہود۔ شہود کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ حاضر رہتے تھے، باپ کے پاس رہتے تھے، یعنی باپ کے پاس اتنا پیسہ تھا، اتنا مال تھا کہ اپنی روزی کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کی بیٹوں کو ضرورت پیش نہ آتی تھی، اسی لیے باپ کے پاس موجود رہتے تھے۔ باپ کے گھر میں بہت کچھ تھا۔ یہ تو ہوتا ہے نا، جب باپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو بیٹوں کو زیادہ محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، کمائی کے لیے ادھر ادھر جانا پڑتا ہے۔ جب گھر ہی میں ڈھیر دولت ہو تو بچوں کے لیے بھی اٹریکشن ہوتی ہے، وہ باپ کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو گھر میں آرام مل رہا ہوتا ہے۔ تو بیٹے تھے وہ باپ کے پاس رہتے تھے، ایک مطلب شہود کا یہ لیا گیا۔ دوسرا مطلب شہود کا شہادت سے لیا گیا ہے کہ معاشرے میں مقام، مرتبہ، وجاہت اتنی تھی ولید بن مغیرہ کے بیٹوں کی کہ اہم معاملات میں ان کی گواہی، ان کا وٹنس، ان کی شہادت قبول کی جاتی تھی۔ تو بیٹے تھے، بیٹے اس کے پاس رہتے تھے۔ فرمایا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پریسٹیج دی، بڑا آنر دیا، ہر طرح کی کشادگی دی، مال، دولت، اولاد کے علاوہ باعزت بھی تھا، سٹیٹس حاصل تھا معاشرے میں، سوشل سٹیٹس تھا اس کا، اقتدار اس کو حاصل تھا، یعنی جو نعمتیں انسان تصور کر سکتا ہے سب اس کے پاس موجود تھیں۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر وہ طمع کرتا ہے کہ میں اس کو اور زیادہ دوں گا، یعنی اب اس میں ایک طرح کا شکوہ ہے کہ اتنی نعمتیں دیں، کسی نعمت کا حق نہ ادا کیا، نہ مال لگایا اللہ کی راہ میں، نہ اولاد کو اللہ کی طرف راغب کیا، نہ اپنی سوشل پوزیشن، سوشل سٹیٹس سے اس نے کوئی کام لیا ایسا کہ دین پھیلاتا، اپنا انفلوئنس، اپنے گڈ آفیسز کو حق پھیلانے میں استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں استعمال کیا، بلکہ الٹا مخالف بن گیا، دین کی مخالفت میں ہر چیز لگا دی اس نے، اور ایسے رویے کے ساتھ سمجھتا ہے کہ اس کو مزید ملتا چلا جائے گا۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، سب اللہ کی نعمتیں دی ہوئی تھیں، نعمتوں کو خدا بنا لیا، انہی کے ہو کے رہ گئے، نفس کی بندگی میں لگ گئے، گھر کو اور اولاد کو پوجنے لگ گئے، وہی پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں ساری چیزیں، اور اس پر یہ امید کہ اب اللہ اور دے گا۔ فرمایا اللہ نے ہرگز نہیں، اب اور نہیں دیں گے ہم اس کو۔ کہا جاتا ہے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد ولید بن مغیرہ کی دنیاوی ترقی بند ہو گئی، نہ مال بڑھا نہ اولاد۔ فرمایا انہو کان لی آیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، اللہ کی آیات سے دشمنی رکھتا ہے، تو سزا کیا ملے گی؟ سأرہقہ صعودا، میں تو اس کو عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔
ارحاق کے معنی ہوتے ہیں کسی کو مشقت میں ڈال دینا. ارحاق، ہا الف قاف، مشقت میں ڈالنا. صعود، صاد سے کسی ایسی چوٹی یا گھاٹی کو کہتے ہیں جس کو عبور کرنا بہت مشکل ہو، بہت مشکل ہو چڑھنا کسی چیز کے اوپر.